بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے اپنے دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے باہمی دفاعی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی گزشتہ ہفتے کے آخر میں ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران دونوں اطراف نے ابھرتے ہوئے عالمی اور علاقائی ماحول اور سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے دائرینہ برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور خود مختاری، برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا۔ دونوں اطراف نے دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو بہتر بنانے کے بارے میں امید کا اظہار کیا اور ملٹری ٹو ملٹری مصروفیات اور متعلقہ اقدامات کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کے دوران جنرل مرزا نے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے علاوہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد نظم الحسن، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل محمود حسن خان، ایئر چیف مارشل حسن محمود خان اور مسلح افواج کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ بنگلہ دیش کی سول اور ملٹری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہا۔ اپنے دورے میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس سیلٹ کا بھی دورہ کیا اور فیکلٹی اور طلبہ سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے ڈھاکہ کینٹ میں سینا کنجو پہنچنے پر ایک چاق و چوبند فوجی دستے نے جنرل مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جنہوں نے بنگلہ دیشی فوج کے شہدا کی یادگار شیخا نیر ون میں پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پچھلے سال اگست میں جب سے بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تب سے اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کے باعث تجارتی اور دو طرفہ تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ جنوری میں بنگلہ دیشی PSO لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے راولپنڈی میں ملاقات کی تھی، جس میں دونوں نے اپنے ملکوں کے درمیان بیرونی اثرات کے خلاف ہوشیار رہنے کے لیے مؤثر اور پائیدار باہمی شراکت کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔